وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول، فرمایا ہر امت کے لیے ایک رسول جو ہے وہ ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب قوم کے اندر اور کسی بھی امت کے اندر ان کا رسول آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ آپ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے نا کہ بھئی اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت آئے گی، پکڑ ہوگی، ان کو ڈرایا کرتے تھے. تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی، کب آئے گی. آپ بس یہی کہتے ہیں کہ آئے گی، تو کب آئے گی. تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا. ان کنتم صادقین. اب اس کا آگے جواب آ رہا ہے. قل، آپ ان سے کہیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے آپ کے کسی نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی تم مجھ سے کہتے ہو کہ وہ قیامت کب آئے گی، آتی کہ نہیں، لے آؤ اسے. تو میں کیسے لے آؤں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام تو میں سنا رہا ہوں. قل لا املک لنفسی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. اب یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس میں بہت دھوکہ کھایا ہے، خاص طور پر امت مسلمہ کے اندر لوگوں نے. یہ چیز پہلے بھی کئی مرتبہ گزری، ابھی آج کے اس درس میں 2 مرتبہ پہلے گزر چکی، کہ اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت ایک عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے ہاں تصور پائے جاتے ہیں. یہاں پر یہ توحید اختیار کا ذکر ہو رہا ہے کہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اختیار کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جس کو جو اللہ چاہے. اب یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس میں بڑے افراط و تفرید سے کام لیا جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں، عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بڑی مطلب وہ تقریروں کے اندر ہزاروں لوگوں کے سامنے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی مرشد ہو سکتا ہے، کوئی پیر ہو سکتا ہے جو اللہ سے بخشوائے نہ، اللہ سے بخشوا نہ سکے. یعنی ہم صرف اسی کو پیر مانتے ہیں کہ جو اللہ سے بخشوانے کی طاقت رکھتا ہے. ایسی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن میں بار بار آ رہی ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کروایا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو کسی اور کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں. حضور علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں آئی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہ آیت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کہ آپ کی جو دعوت ہے نا، اس دعوت کو آپ اپنے رشتہ داروں تک پھیلائیے، ان کو ڈرائیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا، یا معاشر قریش، اے قریش والوں، اشتروا انفسکم من اللہ، اپنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمۃ بنت رسول اللہ سلینی بما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے قریش والو، اے میرے خاندان والو، اے عباس ابن عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ایک کو آپ علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اپنا ایمان اور عمل خود ساتھ لے کر جاؤ. ہاں دنیا میں اگر تم نے مجھ سے کچھ لینا ہے نا، کچھ سوال کرنا ہے، کوئی دنیا کا مال لینا ہے، کوئی حق لینا ہے، تو وہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں دے دوں گا. لیکن اس امید پر نہ رہنا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام آ جاؤں گا. وہاں پر انسان کو اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا. اور یہ حدیث جو ہے یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مسلم شریف، بخاری شریف، مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ایک ایک کا نام لے کر اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھوپھی کا نام لیا، حضرت عباس کا نام لیا، مخاطب کر کے کہا، اپنے پورے خاندان کو مخاطب کر کے کہا کہ خود اپنا ایمان اور عمل اور اپنی تیاری کر کے جانا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لیکن اس چیز میں جو ہے وہ آج بڑا دھوکہ لوگوں کو جہالت میں رکھا جاتا ہے کہ آپ بس جو ہے وہ خوش رکھیں اپنے پیر صاحب کو، اپنے جو ہے وہ کسی کو مرشد کو جس کو آپ نے پکڑا ہوا اس کو خوش رکھیں، اس کو نذرانے دیں، وہ تمہیں بخشوا دے گا، وہ تمہیں اللہ سے چھڑا دے گا، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کروا دے گا۔ تو ایسی باتیں جو ہے یہ صراحتاً جو ہے قرآن کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حضور قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ عظمت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں تمہارے پاس اللہ وہ کتاب آ چکی ہے کہ جو واعظ ہے، جو شفا ہے، اور جو ہدایت ہے، اور جو رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 4 شانیں بیان کی۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ موعظہ ہے، واعظ ہے۔ یہ قرآن شفا ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ دل کی بیماریاں، یعنی روحانی بیماریاں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ شفا ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اس نعمت پر، یعنی جس کو اللہ یہ نعمت عطا کر دیں، قرآن جس کو اللہ عطا کر دیں، قرآن کی نعمت عطا کر دیں، قرآن کے ساتھ اللہ کسی کو تعلق نصیب کر دیں، قرآن کے ساتھ کسی کوئی نسبت جڑ جائے، تو فرمایا کہ اس پر اس کو خوش ہونا چاہیے۔ خوشیاں ہم مناتے ہیں نا، کسی کو اچھی نوکری مل جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، پارٹی رکھی جاتی ہے، کسی کی بچہ ہو جاتا ہے تو اس پر خوشی ملاتا ہے کہ میرا بیٹا ہو گیا، کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی امتحان میں پاس ہو گیا تو اس پر خوشی مناتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں کی، کسی کی نوکری لگ جاتی ہے تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبذالک، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر خوشی منائی جا سکتی ہے، اس پر خوشی مناؤ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نصیب کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کے مختلف قسم کے تعلق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن کے ساتھ صرف ایمان والا تعلق ہے، بس قرآن پر ایمان ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کے 2 تعلق ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان والا تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن کے ساتھ 4 تعلق ہوتے ہیں، قرآن پر ایمان بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی ہے، عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی یہ جو 5 حق ہیں، ان سارے حقوق کو ہم پورا کریں۔ ہمارا قرآن پر ایمان تو الحمدللہ ہے ہی ہے، اس سے آگے بڑھیں، ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اس سے آگے بڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی کریں اور اس پر عمل کریں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو سب سے ایک اہم بات ہے قرآن کی، ہم تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہم قرآن کو سکھا سکتے ہیں، جتنا ہمیں آتا ہے تو ہم اس کو سکھانا شروع کر دیں، جتنا نہیں آتا تو اس کو ہم سیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ 2 کے بارے میں فرمایا کہ یہی 2 بہتر ہیں۔ تمام انسانوں میں سے کون بہتر ہیں؟ یا تو سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ تو ہم ان 2 میں سے کسی ایک جگہ پر آ جائیں، اس سے باہر نہ ہوں، یا ہم سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہوگی۔